السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، رشتہ داروں کو کبھی بھی بدمعاشی کا موقع نہ دیں۔ یہ جملہ آپ کو شاید تھوڑا سا عجیب سا لگے۔ ہاں، اگر آپ اپنی اولاد کو ایک نفسیاتی اور ذہنی دباؤ سے بچانا چاہتے ہیں، ایک ٹینشن، ڈپریشن اور پریشر سے بچانا چاہتے ہیں، تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو کسی بھی طرح سے تنگ کرنے کی اجازت نہ دیں۔ انہیں یہ پرمیشن نہ دیں کہ وہ ڈیفرنٹ قسم کے کومنٹس کریں آپ کے بچوں پر۔ میں نے خاص طور پر رشتہ دار کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اکثر رشتہ دار ہی آپ کے بچوں کے ساتھ جو ہے نا آپ کے سامنے ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی حلیے پر یا ان کی عادات پر، ان کے معاملات پر غیر مناسب تنقید یا کرٹیسزم کرنا واقعتاً سنجیدہ موڈ میں یا ہنسی مذاق میں، مگر ایسے بیہودہ قسم کے جو جملے ہیں نا یا بیہودہ قسم کے سوالات ہیں، کوسچنس ہیں، وہ آپ کے بچے پر جو ہے نا ایک برا اثر ڈال سکتے ہیں، جنہیں سن کر ممکن ہے کہ آپ کو بھی اچھا نہ لگے، مگر آپ خاموش رہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ انہیں جملے بولنے سے روکیں گے تو آپ کے رشتہ داری جو ہے نا خطرے میں پڑ سکتی ہے، آپ کے ریلیشن جو ہے نا خراب ہو سکتے ہیں، ڈسٹینس رشتوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کا جو بچہ ہے نا وہ ایسی کسی کیفیت کا جواب تو نہیں دے سکتا، نہ ہی وہ دیتا ہے، مگر آپ ہوش مندی کا مظاہرہ ضرور کریں اور انہیں اس تکلیف سے ضرور بچائیں۔ کیونکہ بچے جو ہے نا وہ ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان پر جو باتیں کی جاتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی، ان کا اثر بچوں پر ضرور ہوتا ہے۔ بچوں کی شکل و صورت کے حوالے سے بہت قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ تو کالا ہے، یہ تو چھوٹا ہے، یہ تو لنگڑا ہے، یا یہ بول نہیں سکتا صحیح، تو اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ان کے بالوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ کس قسم کے بال ہیں اس کے، اور ان کی رنگت کو لے کے کافی کرٹیسزم کیا جاتا ہے، ان کی جسمانی اعضاء پر یا کسی بھی نوعیت کے اعتبار سے جو ہے نا ان کی عادات کے اعتبار سے، ان کے لباس پر اگر آپ کے بچے پر کوئی بھی اس قسم کی تنقید کرتا ہے تو آپ بچے کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ انہیں بتائیں کہ وہ لوگ غلط ہیں، ٹھیک ہے، یا بچے کو سمجھانے کی کوشش اگر آپ کرتے بھی ہیں تو وہ سمجھتا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی طرح سے طریقے سے سمجھا رہے ہوں، سمجھانے کی کوشش بھی کریں، لیکن بچے کی مائنڈ میں اس لیول کی باتیں نہیں بیٹھتی ہیں، اور اس کا انداز مطلب جو بندہ ہوتا ہے دوسرا جو کرٹیسزم کر رہا ہوتا ہے، بظاہر تو وہ فیس ایکسپریشنس اس کے صحیح ہوتے ہیں، لیکن تنزیہ بھی ہو سکتا ہے اس کا انداز، اس میں حقارت بھی ہوتی ہے، ڈانٹ کی کیفیت بھی موجود ہو سکتی ہے۔ تب آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک خاندان کا ایک بڑا فرد ہے، بطور ایک ویل وشر جو ہے نا وہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے، اور چلے مان لیں کہ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، لیکن آپ اپنی رشتہ داری کو قائم رکھنے کے لیے بزرگ یا کسی بھی رشتہ دار خاتون کی وہ بات برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو ریلیشنز خراب نہ ہو، بچہ برداشت کر لے گا، حالانکہ بچہ زیادہ سینسیٹیو ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب آپ کے رشتہ دار یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بچہ ایک چھوٹا سا ہے تو چھوٹا بچہ ہے، اور اس کو ڈانٹ بھی دیا، اس کو کچھ بھی بول دیا تو کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کریں، کیونکہ یہ بچے کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پر برا اثر ڈالے گا۔ ایسی باتیں بچے جو ہے نا کبھی نہیں بھولتے، اس کا اظہار وہ نہیں کر سکتے، وہ ایک بند بوتل کی طرح ہوتے ہیں، اور بند بوتل احساسات جو ہے نا وہ کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہتے ہوئے بھی دفن ہو جاتے ہیں، اور ساری زندگی بعد میں ان بچوں میں احساس کمتری اور بدصورت رویے مختلف طریقوں صورتوں میں جو ہے نا ابھرتے ہیں، وہ ان کی شخصیت میں جو ہے نا ایک گیپ جو ہے نا کریٹ کرتے ہیں، یا ان کی شخصیت میں ایک پرابلم جو ہے نا ہمیشہ معاشرے کو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے رشتہ داروں کو کبھی بھی اپنے بچوں کی بچپن، معصومیت اور خوشی کو جو ہے نا مسخ کرنے کی اجازت نہ دیں، اور جب بھی آپ کے بچے اپنا بچپن یاد کریں تو وہ اسے خوبصورت احساسات اور رویوں کے ساتھ یاد رکھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے بچپن کو جو ہے نا آپ پروٹیکٹ کریں، ٹھیک ہے، ان کا جو چائلڈہڈ ہے آپ اس کو پروٹیکٹ کریں، اور کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ اس کے چائلڈہڈ کو یا اس کے بچپن کو، اس کی معصومیت کو روننے کی کوشش کریں۔ یہ چیز آپ کے بچوں کی خود اعتمادی کو مجروح کرتی ہے، اور ان کے لیے نفسیاتی مسائل بھی پیدا کرتی ہے۔
جو مستقبل میں انہیں نقصان پہنچائے گی۔ اگر ایسے کسی لمحے میں آپ اپنے کسی رشتہ دار کو موقع پر ہی ٹوک دیں گے، ممکن ہے کہ وہ رشتہ دار چند روز، ہفتے، مہینے یا سال بھر آپ سے ناراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے بچے کی نفسیاتی حفاظت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس کی نفسیاتی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا بنیادی حق بھی ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ اگر کوئی غلط کرٹیسزم کر رہا ہے آپ کے بچے کو، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ وہ اسے روکیں، آپ انہیں روکیں، اوکے۔ اور پھر بھی اگر وہ اتنے ہی اچھے ویل ویشر ہیں تو وہ آپ کو تنہائی میں آ کر بتائیں، ٹھیک ہے۔ بچے کے سامنے کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرے گا، یا اپنے جسم کو یا اپنی شخصیت کو لے کر اسے لگے گا کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو لے کر خود سے نفرت محسوس کرے گا، اور اسے ساری عمر یہ چیز اس کے ساتھ رہے گی، اور اسے لگے گا کہ مجھ میں کوئی کمی ہے، اس لیے میں زندگی میں کچھ کر نہیں پا رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایسے کسی بھی موقع پر رشتہ داروں کو سختی سے منع کریں۔ اپنے بچوں کے ساتھ کسی کو بھی ان کی جو لیمٹس ہیں وہ کراس کرنے کی اجازت نہ دیں، چاہے وہ مذاق میں ہو یا سنجیدگی میں بات میں ہو یا عمل میں ہو، ہر صورت میں یہ رویہ آپ ناقابل قبول رکھیں۔ اکثر قریبی عزیز رشتہ دار ریلیٹیوز ہی یہ جرأت کرتے ہیں، یہ ہمت کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو ان کی شکل و صورت کے حساب سے یا رنگ کی وجہ سے کسی نامناسب نام سے پکار لیتے ہیں، جیسے موٹو، پتلو۔ بچوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت گھنا ہے۔ یہ کتنا عجیب سا اور غیر مناسب لفظ ہے۔ بچوں کے لیے اس کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے کہ آپ کسی بچے کو ایک طرح سے دھوکے باز کہہ رہے ہیں۔ بچوں کے بارے میں ایسے الفاظ یا مذاق کرنا سختی سے ان کو روکنا چاہیے جو بچوں کے لیے ناپسندیدہ یا تکلیف دہ ہو۔ یہ سب کرنے والے، چاہے آپ کی بہن ہو یا بھائی ہوں یا آپ کی پھپھی ہوں، آپ کے خالہ زاد یا چچا ماموں وغیرہ، کوئی بھی کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، انہیں بچوں کی جسمانی ساخت پر تبصرہ کرنا یا پھر مذاق اڑانے کی اجازت نہ دیں۔ انہیں روکیے اس بات سے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کا بچہ اس طرح کیوں نہیں بھاگ سکتا، اس کا رنگ ایسا کیوں ہے، بھائی وہ نیچرلی ایسا ہے، تو آپ اس میں کیا ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑے عجیب سے جملے ہوتے ہیں، اور وچ از ٹوٹلی آؤٹ آف مائنڈ، ٹھیک ہے۔ اس کا قد، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا قد عمر کے حساب سے کم ہے، وہ ایسے کیوں پڑھتا ہے، ایسے کیوں کھاتا ہے، وہ ایسے کیوں کھیلتا ہے، وہ ٹھیک سے بول نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اصل میں یہ تمام منفی باتیں بچوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کے دماغ میں رہتی ہیں، اور اس عمر میں ان کا دماغ اس پر یقین کر لیتا ہے، اس کو بس بھروسہ ہو جاتا ہے کہ مجھ میں یہ کمی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مائنڈ اس کا اس لیول کا نہیں ہوتا کہ وہ منفی تنقید کو رد کر سکے۔ ایسے تمام برے لفظ یا جملے بچوں کے ذہن پر چھا جاتے ہیں، یعنی کہ پرنٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ مختلف مسائل کی صورت میں پھر سامنے آتے ہیں۔ زندگی کی مختلف مرحلوں میں اس قسم کی پرابلمز پھر کریٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا بچپن ڈسٹرب تھا۔ بچوں کی خود اعتمادی متاثر ہوتی ہے، اور ان کے مسائل پھر انہیں زندگی میں آگے ڈسٹرب کرتے ہیں، آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ ایسے ہر برے لفظ یا تنقیدی مذاقوں کو، یا جو لطیفے ہیں، جو بھی ہے جملوں کو، آپ ان کے اثر کو دور کرنے کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلے کا سامنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچہ ایک تکلیف دہ دور سے گزرتا ہے تاکہ وہ اثر جو ان جملوں کا ہوا تھا اس ٹائم بچپن میں، پھر وہ زندگی کے کسی اور مشکل دور سے گزر کر اس کی قیمت چکاتا ہے، اور پھر وہ سیکھتا ہے کہ وہ جملے غلط تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے 100 اچھے جملوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، مطلب اگر آپ کو کوئی ایک برا جملہ بولتا ہے، ایک طنزیہ اور ان ہیلدی کرٹیسزم کرتا ہے، تو اس کے اثر کو ریموو کرنے کے لیے آپ کو 100 اچھے جملوں کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ آپ کا بچہ اس بات کے اثر سے نکل سکے۔ اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کبھی بھی ان کا کمپیریزن نہ کریں، موازنہ نہ کریں، اور نہ ہی کسی اور کا موازنہ کرنے دیں، ٹھیک ہے۔ کسی اور کو بھی اس چیز کی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے بچے کا کمپیریزن کریں، اور خود بھی اس چیز کو ایوائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کتنے ہی بہترین رشتہ دار کیوں نہ ہوں، آپ کے ریلیٹیوز کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، ہر بچے کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے، اپنی ایک کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی کو وہ اچھا نہیں لگ رہا، کوئی برائی نظر آ رہی ہے، اس کی نظر میں کوئی کمی ہے، تو
انہیں چاہیے کہ وہ آپ کو علیحدہ سے بتائیں، بچے کے سامنے کرٹیسزم نہ کریں، ٹھیک ہے. جو ایک بچے سے دوسرے بچے میں مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہر بچے کی شخصیت مختلف ہوتی ہے، ہر بچہ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ڈفرینٹ عادات کا مالک ہوتا ہے. تو موازنہ کر کے نا ہم بچوں کی شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں، ان کی خود اعتمادی کو خطرے میں ڈالتے ہیں، ان کی خود اعتمادی میں کمی آتی ہے، ان کا کانفیڈنس لیول کمزور ہو جاتا ہے. آخری بات یہی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے رویوں اور جملوں سے اپنے بچوں کے ساتھ ہونے والی ایسی جو بدماشی کہوں گی اس کو روکیں، ٹھیک ہے. ریلیٹیوز سے کہیں کہ آپ جو ہے نا اس طرح کی جملے بچوں کے سامنے نہ بولیں. اگر انہیں کوئی ایشو بھی ہے بھی آپ کے بچے سے تو وہ تنہائی میں آپ سے اس چیز کو ڈسکس کریں، کیونکہ آپ جو ہے نا ان کی گارڈینز ہیں اور آپ نے ان کی کریکشن کرنی ہے. تو وہ تنہائی میں آپ سے ڈسکس کریں، بچے کے سامنے کرٹیسزم نہ کریں بچے کو. اوکے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور خود بھی بحیثیت ریلیٹیو رشتہ دار آپ دوسروں کے بچوں کے بارے میں ایسے جملے نہ بولیں، ٹھیک ہے. اور کچھ بھی بولنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ آپ کے جملے اس بچے پر کس طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، آپ کے جملے اس بچے کو کس طرح سے ڈسٹرب کر سکتے ہیں. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچہ جو ہے نا معصوم ہوتا ہے، اور اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اس کو کس طرح سے کریکٹ کرنا ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بچے میں کوئی کمی ہے تو آپ صرف ان کے پیرنٹس، ان کے گارڈینس سے اس چیز کو ڈسکس کریں، نہ کہ آپ بچے کے سامنے ہی اسے بری طرح سے جھاڑ دیں، ڈانٹ دیں اور بری طرح سے تنقید کا نشانہ بنائیں. تو یہ چیز جو ہے نا بچے کی شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے، بچے کی کانفیڈنس لیول کو کم کر دیتی ہے، بچے کو زندگی میں آگے بڑھنے سے روکتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے نا ایوائڈ کریں. ویورز، اگر اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو کچھ پازیٹیو سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا. چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.